4 ماہ کا نمبر ہے مالی سال کا، اس سال مالی سال کا جو ایف بی آر کی کلیکشن ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور ایف بی آر کی کلیکشن کی بات کریں، آپ کو پتا ہے کہ جو جون میں بجٹ آیا تھا تو ریکارڈ ریونیو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا آلموسٹ 13,000 ارب روپے، جو کہ بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ اچیویبل نہیں ہے. اور اب جو 4 ماہ کے نمبر آئے ہیں تو آلریڈی 190 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہے یا ایف بی آر کے لیے یہ حیران کن ہے کہ وہ اچیو نہیں کر پائے؟ کامران اب سمجھ نہیں آتی روم یا ہنسوں، ان کو یاد دلاؤں ان کی نالائکیاں ہیں. دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام سائن ہوا ہے نا، میرا ویوز کے اوپر بڑا کلیئر ہے. پہلے دن سے پروگرام کی ہمیں ضرورت تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن جس طریقے سے جو ڈیزائن ہے پروگرام کا یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. یہ ری اوپن ہونا ہی ہونا ہے. پہلے ریویو میں کر لیں، 5ویں میں کر لیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور آئی ایم ایف کی مرضی ہے. لیکن ایک ان ایز ایک آگے ہی ہے اس پروگرام کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اور اب اتھارٹیز جو ہیں، پاکستانی حکام جو ہیں، وہ بہانے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ ان کی جینوئن بھی وجوہات ہیں کہ کیوں ٹارگٹس مس ہو رہے ہیں. یہ پہلا پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ کا، غالباً ریسنٹ ہسٹری ماضی کا ہمیں زیادہ نہیں پتا، کہ جو اپنے اپروول کے 1 مہینے کے اندر ہی اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور اس میں نیتوں کا فقدان نہیں ہے، اس میں غلط جو انہوں نے ڈیزائن اس کا نیگوشیشنز کے حوالے سے ہوا ہے وہاں اس کا ایشو ہے. اب بات کر لیتے ہیں ایف بی آر کے ٹارگٹ کی. بالکل ان کو پتا تھا یہ اچیویبل نہیں ہے، اور میں دہرا دیتا ہوں الفاظ سابق چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا کے. ان کو جب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا سر آپ جا تو رہے ہیں، آپ نے جولائی کا ٹارگٹ بھی کر دیا پہلے مہینے کا، آگے بتائیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا شہباز رانا یہ میری جگہ پہ 2 چیئرمین ایف بی آر بھی لا کے بٹھا دیں ٹارگٹ نہیں ہوگا. یہ ایک جاتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر جو ریٹائرمنٹ لے کے جا رہے تھے ان کے الفاظ تھے. گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بیسٹ جو ان کو آفیسر تھے اویلیبل وہ لگایا، وہ بھی بہت بری طرح سٹرگل کر رہے ہیں. اب جو نمبرز کی اگر بات کر رہے ہیں ناظرین، 3,632 ارب روپے اکٹھا کرنا تھا 4 ماہ میں. اور یاد رہے اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے حکومت نہ بچوں کا دودھ چھوڑا، نہ ڈبے والا دودھ چھوڑا حکومت نے، نہ تنخواہ دار طبقے کے پلے کچھ چھوڑا، ہر طرح کے ٹیکسز لگائے. اس کے باوجود ٹیکس ریفنڈز روکے گئے سپٹمبر میں بھی، اور پھر دوبارہ اکتوبر میں ایڈوانسز لیے گئے سپٹمبر میں. اس کے باوجود 3,442 ارب روپے اکٹھا ہوا ہے 4 ماہ میں، اور 190 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. یہ کافی بڑا شارٹ فال ہے، اور ہم آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر شارٹ فال جو ہے 1% آف دا ٹارگٹ سے زیادہ ہوگا تو منی بجٹ آئے گا. اس حوالے سے آئندہ آنے والے ہفتے میں آپ کو کچھ ایسی مزید خبریں بھی سنیں گے جو بھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو سب سے بڑا اس میں اگین پرابلم آ رہا ہے 190 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے، جو میجر شارٹ فال آ رہا ہے وہ سیلز ٹیکس کا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اور کسٹم ڈیوٹیز کا. انکم ٹیکس میں جو ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ سے تقریباً انہوں نے کوئی 200 ارب روپے زیادہ اکٹھا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پہ بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. سیلڈ کلاس نے صرف 3 ماہ کا جو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا 111 ارب روپے کا ٹیکس پے کیا تھا. انکم ٹیکس کے علاوہ باقی تینوں جو ٹیکسز ہیں اس میں بہت ہی بری حالت ہے، اور یہ اس کے باوجود کہ 25% جو ہے ریفنڈز کی پیمنٹس میں اکتوبر میں کمی آئی ہے. کامران تو یہ نمبرز تو انکریجنگ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ obviously یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا آلموسٹ 13,000 ارب روپے کا ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے، تو اگر آپ اس وقت ریئلسٹک ٹارگٹ بھی رکھتے ہیں، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایمبیشس ٹارگٹ رکھتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کی خاطر جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی شارٹ فال ہو بھی جاتا ہے، بٹ یہ کہ آپ نے کیونکہ ٹارگٹ ہی اتنا ایمبیشس رکھا ہے اور کچھ اس میں شارٹ فال ہو جائے تو ایک اچیومنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ نے ٹارگٹ ہی اتنا بڑا رکھا تھا لیکن اس کے قریب ہی پہنچے تو یہ بھی اچیومنٹ نہیں ہوتی. اگر فرض کریں یہ 13,000 کے بجائے 11,000 ارب روپے کا رکھتے، پھر ہم 1,000 ارب روپے اس میں کم ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ نہیں، وہ 11,000 ارب ہوتا تو ریئلسٹک ہوتا نا، 13,000 ارب روپے بٹ ہماری جو ہوتا ہے کہ عام طور پر ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، جس طرح ایک تو ہوتا ہے کہ بجلی کا بل جو ہم جمع کراتے ہیں تو آخری تاریخ کو ہی جاتے ہیں ہم، تو جب آپ نے ٹارگٹ ہی فرض کریں کہ ایک ریئلسٹک رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومتیں یا ایف بی آر کی مشینری ہے وہ اسی طریقے سے آپریٹ کرتی اور اس میں بھی شارٹ فال نظر آتا ہے. کامران یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انڈیپینڈنٹ ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کے آگے پھر بہت سارے امپلیکیشنز ہیں. خرچے وفاقی حکومت کے، صوبوں کے اس میں سے 57.5% جانا ہے، ان کے بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کی امپلیکیشن. اس میں جو پرابلم اس وقت یہ تھا جہاں پہ آئی ایم ایف کے اوپر بلیم جاتا ہے وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر بھی بلیم جاتا ہے. ان کے اوپر بلیم یہ جاتا ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے جو اخراجات ہیں، جو ترقیاتی بجٹ ہے، جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، اس کے اوپر وہ کٹ لگاتے.
انہوں نے ادھر سے خرچہ کھل کے رکھا, 1400 ارب روپیہ بجٹ میں رکھا ترقیاتی کاموں کے لیے, جو اب خود ہی ان کو کم کر کے پہلے 1100 ارب روپیہ کر دیا ہے, اور کامران 3 ماہ میں صرف 37 ارب روپیہ خرچہ ہوا ہے ترقیاتی. اس کے باوجود مطلب کہ اتنا بڑا بجٹ رکھنے کا مقصد کیا تھا, اپنے نمبر سارے آؤٹ کر دیے نا. تو اب صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکی ہے اہداف کے حوالے سے. اس کے اور دوسری ایک جو چیز اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں اس کی فائلنگ میں کافی بہتری آئی ہے. کل لاسٹ ڈیٹ تھی, حکومت فردر ایکسٹینشن نہیں دی, کل تک 51,30,000 گوشوارے جمع ہوئے, اور اس کے ساتھ کوئی 130 ارب روپے کا ایف بی آر کو ریونیو بھی ملا ہے. لیکن ناظرین, آلدو یہ نمبر پچھلے سال سے کم ہے, کوئی تقریباً 65 لاکھ گوشوارے آئے تھے پچھلے سال, پورے سال میں 2023 میں 24 میں یہ نمبر ابھی تک تقریباً 51,30,000 پہنچ گیا. لیکن جو اس کے اندر ایک ورسم ایلیمنٹ ہے جو ایف بی آر کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے, کہ جو 51,30,000 گوشوارے آئے ہیں اس میں 19,95,000 یا رفلی 20 لاکھ گوشوارے ایسے ہیں جس کے ساتھ کوئی ٹیکس پے نہیں ہوا. اور یہی جو نمبر پچھلے سال تھا وہ 10 لاکھ تھا. اگر پچھلے سال جب 29 لاکھ گوشوارے آئے تھے آج کی دن تک جو ہے حکومت کے پاس, 29 لاکھ میں جو تھا وہ تقریباً 10 لاکھ گوشوارے ایسے تھے جس کے ساتھ کوئی ٹیکس پے نہیں ہوا تھا. تو گوشوارہ جمع ہونا ایک چیز ہے, اور اس کے ساتھ ٹیکس آنا دوسری چیز ہے. اور ٹیکس کم آنا یا نہ آنا یہ ایف بی آر کی اس کے حوالے سے ذمہ داری ہے. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی اگر آپ بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پاکستان کا اس وقت کوئی پر اعتماد دنیا میں دوست ہے تو وہ چین ہے. چین ہر طرح سے مشکل وقت میں پاکستان کا اس نے ساتھ دیا, وہ پاکستان کی معیشت ہو, جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پاکستان کے کور انٹرسٹ ہوں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. اور ایک ہسٹری ہے دونوں ملکوں کے درمیان, کیونکہ جب چین انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار تھا تو وہ پاکستان ہی تھا جس نے چین کی انٹرنیشنل آئسولیشن کو ختم کیا. چین اور امریکہ کے درمیان جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ان کو ایک راہ ہموار کی, اور پھر وہ یو این کا ممبر بنا, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنا. اور اچھے دوست کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ نے کوئی اس کو فیور دیا ہے تو کبھی پھولتا نہیں ہے. تو وہ جو پاکستان نے ماضی میں ان کے اوپر احسانات کیے تھے, آج تک پھر چین جب ایک دنیا کی بڑی طاقت بن گئے تو وہ احسانات کے جو بدلے ہیں وہ آج بھی چکا رہا ہے. لیکن شہباز, اس ہفتے اگر ہم پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ غیر معمولی ایک واقعہ ہوا جس کو میرے خیال میں اوائڈ کیا جا سکتا تھا. آپ اس تقریب میں موجود تھے جو چائنا ایٹ 75 اسلام آباد بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے جس نے اس تقریب کا انعقاد کیا تھا. وہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے, اور چین کے سفیر بھی وہاں پر موجود تھے. سب سے پہلے کوئکلی نریٹ کریں کہ وہاں پر کیا ایسا ہوا جو آئی تھنک کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. کامران, اہم ایونٹ تھا اور اس کی اہمیت کی وجہ سے جو اس کے گیسٹ تھے, چیف گیسٹ آپ نے بتایا اسحاق ڈار صاحب تھے, چائنیز ایمبیسڈر جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور ایز پر پروٹوکول پہلے جو اسپیچ کی وہ ایک بریف ایڈریس تھا, مشاہد حسین سید کا ہوسٹ تھے. اس کے بعد چائنیز ایمبیسڈر روسٹرم پہ آتے ہیں اور بڑی ہی ایک اچھی اور نپی تولی تقریر کرتے ہیں وہ, جس میں پاکستان کی اکنامک جو کنڈیشنز ہیں اس میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور مستقبل میں آگے تعاون کو سی پیک کے حوالے سے مزید بڑھانے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو ایک امپورٹنٹ مشن آیا پاکستان میں, وزٹ ہوا ان کا چائنیز پرائم منسٹر کا, اس میں انہوں نے کہا جو امپورٹنٹ کنسنسس اچیو ہوا ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کے ساتھ, اور ہم سی پیک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. بڑی اچھی تقریر ہوئی. اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد آئے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اسٹیج کے اوپر. ایز یوزول انہوں نے کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر کی رفلی. اس میں بہت ساری جگہوں پہ ڈار صاحب نے ایسے ریمارکس دیے جو پاکستان کی ایک اوور آل ایک پالیسی ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ میں نہیں جانا چاہتا, وہ چین کے کیمپ میں نہیں جانا چاہتا, وہ ویسٹ کے کیمپ میں نہیں جانا, وہ دونوں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے. اس پالیسی کو بھی وہ نگیٹ کر رہے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے اس چیز کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ امریکہ کس طریقے سے چین کو دنیا کی نمبر 1 اکانومی بننے سے روک رہا ہے. تو ہمارا تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں بنتا تھا, نہ چائنا نے اس کے اوپر کوئی بات کی تھی اس فورم کے اوپر جہاں پہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دوسری جو چیز جہاں سے ساری بات شروع ہوئی وہ یہ تھی, ڈار صاحب نے ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھی نیت سے جو واضح ہو رہا تھا ان کی بات کرنے کے سٹائل سے, انہوں نے کہا کہ چائنیز جو ہے دنیا میں کہیں بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ خطرات ہوں تو اپنے نیشنلز کو وہاں پہ کام کے لیے نہیں بھیجتے, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. چینیوں کی جو زندگی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنیز لیڈرشپ کے لیے. لیکن انہوں نے کہا میری موجودگی میں چائنیز لیڈرشپ نے پرائم منسٹر کو کہا کہ پاکستان از این ایکسیپشن, پاکستان صرف وہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. مطلب اس کا یہ تھا.
किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये एक लाइन, एक जुमला जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी एम्बैरेसिंग हो सकती है। स्पीच खत्म हो गई उनकी, वाइंड अप हो गया, मैं उसको उनकी स्पीच को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने भी अपना रिकॉर्डर बंद किया, हम उठने लगे तो यकदम हमने देखा कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो रोस्टर पे पहुंच जाते हैं। उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया, मुशाहिद हसन सईद साहब ने नहीं कहा आप जाएं या बात करें, कोई सवाल नहीं हुआ। तो उन्होंने आगाज यहां से किया कि डार साहब चूंकि आप गैर मुल्की दौरे से वापस आए तो 32 घंटे की फ्लाइट करके आए थे, तो मैंने पहले लंबी स्पीच नहीं की, लेकिन मुझे कुछ चीजें आप क्लैरिफाई करनी है। देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जो सब कुछ छप चुका है उसको नरेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो एक उन्होंने पहला तो वहां पे ब्रीच ये हुआ ना कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए वो वहां पे गए, उन्होंने बात की और फिर उन्होंने राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया, जो चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक के दरमियान, जिसको आप बेहतर भी समझते हैं और बात कर सकते हैं, इस तरह का पब्लिकली एक दूसरे को डिमोलिश करने वाली बात नहीं की जाती। तो दैट वाज द होल स्टोरी। उसके बाद मतलब पब्लिकली उन्होंने आप कह सकते हैं कि चीन के एम्बेसडर ने इसहाक डार साहब के उस बयानिए को रद्द किया। मैं जो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया प्रेसिडेंट शी को कोट करके, वो शायद दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की डेप्थ है उसको हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन उससे मैसेज शायद ये गया कि शायद जो चीन की हुकूमत है, चीन के जो सदर हैं, उनके लिए पाकिस्तान में चीन के शहरियों की जो सिक्योरिटी है या जो जिंदगी है वो इतनी मैटर नहीं करती जितना पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात मैटर करते हैं, विच इज आई बिलीव कि थोड़ा इनसेंसिटिव है और केयरलेस ऑन पार्ट ऑफ इसहाक डार। जो मुझे पता चला, जो मैंने बाद में पता किया, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कोर्स सेंसिटिव पोजीशन है, जो मुझे बताया दफ्तर खारजा के जराए ने कि उनके पास एक रिटन स्पीच थी, क्योंकि उनको 90 तुले अंदाज में बात करना होती है, तो वो रिटन स्पीच से हटे और जब आप हटेंगे तो फिर आपकी हर जो बात है वो काउंट होगी। जो सिफारती जराए ने मुझे बताया कि जाहिर है कि वहां पे ऑडियंस में हर तरह के लोग मौजूद थे, तो जाहिर है कि फिर वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि वहां पे चीन के एम्बेसडर को इंटरवीन करके उस तासुर की नफी करना थी कि शायद प्रेसिडेंट शी, क्योंकि उससे ये तासुर जा रहा था कि शायद चीन के शहरियों की पाकिस्तान में कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एक तो ये हमारे पार्ट पे आई थिंक गलती। देखें, मैं पिछले हफ्ते मेरी भी चीन के एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी और डिप्लोमेट से बात हुई थी, तो उनकी बातों से बहुत क्लियर है कि सिक्योरिटी जो है वो अब उनका प्राइम मोस्ट कंसर्न है। तो आई कैन अस्यूम कि इसहाक डार साहब तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तो बहुत हाई लेवल एंगेजमेंट होती है चीन की क़यादत के साथ, तो उनको तो उनकी सेंसिटिविटीज का पता होगा। तो यहां पर एक गलती हमसे ये हुई। फिर जाहिर है कि अगले दिन कल ब्रीफिंग थी दफ्तर खारजा की, तो कम से कम 15 सवाल दफ्तर खारजा की तर्जुमान से इससे रिलेटेड हुए कि ये जो वही आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल की क्या खिलाफ वर्जी है, क्या हम कोई एक्शन लेंगे चीन के सफीर, जो कि ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। तो उस पर फिर जो हमारी तर्जुमान है दफ्तर खारजा की, उन्होंने पूरा एक पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमारे वो गेस्ट हैं जो भी लोग चीन के यहाँ पे आके काम करते हैं, और एट द हाईएस्ट लेवल जब भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए पाकिस्तान ने चीन की क़यादत को एश्योरेंस दी है। और फिर इस बैकड्रॉप में उन्होंने ये अंग्रेजी में है, वो कह रही हैं कि The statement of the Chinese ambassador is therefore perplexing in view of the positive diplomatic traditions between Pakistan and China. ये मतलब unthinkable है कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तर्जुमान चीन के सफीर के बयान को कहेंगे कि ये एक हैरान कुन है और जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुकात में गर्मजोशी है, जो रिवायत है, उसकी अक्कासी नहीं करती। अब यहाँ तक तो बात ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि ख़त्म हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आई थिंक हमारा प्रॉब्लम ये है, ब्लंट होना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात आपको पता है कि हर रोज़ होते रहते हैं, 5-10 लोग शहीद हो जाते हैं। शायद हम इम्यून हो गए हैं, तो लेकिन जो चीन है या कोई और मुल्क है, उनके जो शहरी हैं वो इम्यून नहीं है इस तरीके से। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को भी इसके ऊपर फर्दर कमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही एक और इस चीज, वैसे इसका एक हल भी है कामरान, अगर आप चाहें तो ये हल हो सकता है। आप इसहाक डार साहब को मुझे वापस कर दें। मैंने आपको पहले कहा था जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी कि आप ले तो गए हैं लेकिन आप हमें वापस कर दें। तो लेकिन जो इसहाक डार साहब जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो साबित हो पाएंगे? और वो तो ज्यूरी, क्योंकि पहले भी वो काम कर चुके हैं।